لیکن آج کل ایک بیماری چل رہی ہے، یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حافظ حدیث حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قیمتی باتیں لکھی ہیں اور اس انداز پر لکھی ہیں کہ ان کا جواب دینا مشکل ہے۔ استدلال کرنے کے لیے کسی حدیث کا بخاری شریف میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، آپ استدلال نہیں کر سکتے، کچھ ایسی وجوہ اور علل قادحہ اس کے اندر پائی گئی کہ اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اس میں خود یہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک حدیث مفوق ہے یا ایک کتاب مفوق ہے اور ایک کتاب فائق ہے، مگر آپ ترجیح دیں گے اس کو کہ جو مفوق کتاب کی حدیث ہے۔ کیوں؟ مثلا وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، بخاری میں جو حدیث آ رہی ہے تو اس کے روات صحیح تو ہیں مگر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور فرض کیجئے کہ طحاوی شریف میں وہ حدیث آئی اور وہ لے رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو کسی نے سلسلۃ الذہب کہا ہے، وہ افراد ہیں اس کے، یا وہ افراد ہیں کہ جن سے بخاری نے مسلم نے روایتیں لی ہیں، وہ افراد روایت کر رہے ہیں۔ اب بخاری کی حدیث کچھ اور بتا رہی ہے، طحاوی کی حدیث کچھ اور بتا رہی ہے، وہ فائق کتاب کی حدیث ہے، یہ مفوق کتاب کی حدیث ہے، مگر کچھ ایسی وجوہات سامنے آ گئی نکل کر کہ مفوق کو فائق بنا دیں۔ خود یہ بات حافظ ابن حجر نے یہ قاعدہ اپنی کتاب نزہۃ النظر میں تحریر فرمایا ہے۔ حنفیہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے سر آنکھوں پر صحیح ہے، مگر اس سے زیادہ پیٹرن یہ ہے دیگر روایات اور خصوصاً درایت دلائل نقلیہ اور عقلیہ اس حدیث کو ترجیح دینے کے لیے مقتضی ہے۔ اب کیا کرے گا؟ اس کو ترجیح دے گا، ترجیح اسی کو دے گا جو اس وقت میں فائق ہو۔ فائق ہونے کی کچھ وجوہات کے پائے جانے کی وجہ سے یہ نقطہ اور اس طرح کے قواعد سے حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی ہیں اور شامی جو لوگ دیکھتے ہیں، فقہ کی کتاب ہے شامی، اگرچہ آج کل وہ جلد پہ لکھ دیا گیا ہے فتاوی شامی، فتاوی تو اور چیز ہوتی ہے، فتاوی شامی تو وہ نہیں ہے۔ فقہ کی ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے، اس کا نام ہے تنویر الابصار، اس کے اوپر پھر ایک شرح ہے مختصر سی، اس کا نام ہے در مختار۔ در مختار پر پھر ایک حاشیہ ہے، اس حاشیے کا نام ہے رد المختار، اور چونکہ اس کا لکھنے والا محمد ابن عابدین ہے اسی لیے اس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں، اور چونکہ یہ حاشیہ لکھنے والا شام کا ہے اس لیے اس کو شامی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہی کتاب ہے،
شرح در مختار کہو، اگرچہ شرح تو نہیں ہے، حاشیہ ہے، لیکن شرح کے نام سے بھی لوگ بول دیتے ہیں۔ شرح در مختار یعنی شامی، رد المعتار یعنی شامی، حاشیہ ابن عابدین یعنی شامی، شامی یعنی وہی شامی۔ اور آج کل دیکھا ہوگا جلد کے اوپر لکھ دیا گیا فتاوی شامی، پہلے لکھا ہوا نہیں تھا، اب لکھا ہے۔ عرب سے جو آتی ہے شامی، اس کے اوپر آپ جلد پر لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے فتاوی شامی، بس شامی لکھا ہوا ہے، فتاوی شامی نہیں۔ یہ سب سے پہلے ایجاد دیوبند سے ہوئی، زکریا بک ڈپو سے، اس نے جو چھاپی اسے، تو اس نے لکھ دیا فتاوی شامی۔ خیر، شامی بہت سی جگہوں پر لکھتا ہے حافظ ابن حمام کے بارے میں اپنی کتاب شامی میں۔ حافظ ابن الحمام قد فاز درجۃ الاجتہاد، وہ مقام اجتہاد پر، درجہ اجتہاد پر فائز ہے، یعنی فقہ کے باب میں اجتہاد کا مرتبہ اس کو ملا ہوا ہے، مرتبہ اجتہاد پر فائز ہے، اور فقہ ہی میں نہیں، ہر فن میں اجتہاد کی حالت کو رکھتا ہے۔ اس کی جو کتابیں ہیں، ہدایت کی شرح ہے فتح القدیر، بے نظیر، ہلا کے رکھ دیا فقہاء اور محدثین، اس انداز پر دلائل پیش کیے ہیں حنفیہ۔ اور ائمہ ثلاثہ کے بعد اول نمبر پر فقہ حنفی کو تقویت پہنچانے والے سب سے اول انسان حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے سے لکھوایا اپنی زیر نگراں، جس کا نام ہے اعلاء السنن۔ اس کتاب کا کوئی جواب نہیں، بے نظیر کتاب، حنفیہ کے دلائل کا پورا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سبھی افراد کو کہ ایسا کام یہ لوگ کر گئے، اور ایسے بڑے بڑے کام ان لوگوں سے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور مخلصین سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام لیا کرتے ہیں۔ بہرحال سبھی لوگ مخلصین ہیں۔ میں یہ بات سبق سے ہٹ کر اس لیے بول دی کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ آج کل بچے موبائل دیکھتے ہیں، اور موبائل میں ایسے ایسے مفتی بیٹھے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں فتویٰ کیا چیز ہے، حدیث کیا چیز ہے، پہلے سے کچھ معلومات نہیں تھی، کسی کی ایک تقریر سن لی، یہ سب لوگ غلط باتیں کر رہے، دیکھو بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر کھلا اور باب نمبر کھلا، نہ انہیں باب کا پتہ، نہ انہیں اس کا پتہ، نہ انہیں بخاری کا پتہ، اور نہ انہیں فائق مفوق کی کچھ ان کو خبر نہیں ہے۔ اب شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ دیکھو یہ ہے صحیح، صحیح بول رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امت المسلمین کو چاہیے کہ اپنے علماء سے ربط رکھیں، کوئی پیچیدگی، کوئی پریشانی کی بات سامنے آئے، اپنے علماء سے مشورہ کریں، وہ اس کا حل پیش کریں۔ اور شیطان نے ایسا جال بچھا دیا کہ عامت المسلمین علماء سے بدظن ہو جائے، جب وہ علماء سے بدظن ہوں گے تو گمراہ ہو جائیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا گمراہ۔ بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں تقریباً 21-22 سال پہلے کی بات ہوگی، رمضان کا مہینہ تھا، ایک عربی عالم سے میری ملاقات ہوئی، میں بھی عمرے کے لیے گیا ہوں، کھانا کھایا ہم نے، تو وہ کھانے سے فراغت کے بعد جو بیٹھے تو گفتگو ہونی شروع ہوئی،
وہ غیر مقلد تھا، جن کو آپ غیر مقلد کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ مگر عرب علماء میں وہ بات نہیں اور وہ گندی کیفیت نہیں ہے جو دوسری جگہوں پر مشاہدے میں آتی ہے۔ بہرحال عرب کے مزاج میں توسع ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، جیسے بھی آپ پڑھائیں گے ایسے ہی چپ چاپ پڑھ کے چل جائیں گے۔ کہیں بھی آپ کو اتفاق ہوگا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، خواہ وہ کسی بھی مسئلہ۔ یعنی ان کے یہاں بھی تو ایک رکعت ہوتی ہے، آپ 3 پڑھائیں گے، خاموشی سے پڑھ لیں گے آپ پیچھے آرام سے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ توسع تو میں نے دیکھا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے بولے أين دلائل الأحناف في كتب الحدیث، یہ مجھ سے انہوں نے کہا۔ میں نے کہا اقدمكم بكرة ان شاء اللہ دلائل الحنفیہ، میں کل حنفیہ کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خیر وہاں سے اٹھ کے آیا، میرا ایک شاگرد وہاں پہنچنے والا تھا، میں نے اس کو فون ملایا، میں نے کہا میں نے سنا تم کل آ رہے ہو، کہ جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کو میرے گھر جانا ہوگا، میں اپنے گھر والوں کو فون کر دیتا ہوں، میرے دارالمطالعے میں اعلاء السنن رکھی ہے، اس زمانے میں اعلاء السنن ہندوستان میں نہیں چلتی، اور یہ بڑی بڑی کتابیں ہم لوگ باہر سے یا عرب سے منگاتے تھے، اب تو دیوبند میں بھی سب کتابیں چھپ رہی ہیں۔ میں نے بھی پاکستان سے منگوائی تھی، اور اس زمانے میں، اس سستے زمانے میں 7,000 روپے قیمت تھی۔ اب 21-22 سال کے بعد دیوبند میں جب کتنے کی ہے، میرے خیال میں 3500 روپے کی ہوگی، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اپنے یہاں چھپ جاتی ہے انڈیا میں تو سستی ہو جاتی ہے، باہر سے منگائیں گے تو بہت مہنگی پڑے گی، 7,000 روپے قیمت کی ہو کہ جی ٹھیک ہے میں لے کے جاؤں گا۔ پھر میں نے گھر میں فون کیا، میں نے کہا وہ میرا ایک شاگرد آ رہا ہے، میری اس میں فلاں کتاب ہے، وہ آئے گا، میرا کمرہ کھول دینا، وہ نکال لے گا اس کتاب کو۔ ٹھیک ہے۔ خیر اگلے دن وہ کتاب ظہر سے پہلے میرے پاس پہنچ گئی۔ یہ ہماری اس کی گفتگو مغرب کے بعد ہو رہی ہے، کھانے کے بعد۔ اگلے دن عصر کے بعد میں نے ایک عالم سے کہا، ہمارے ہندوستانی تھے اعظم گڑھ کے، جب میں نے کہا وہ ساتھ میں تھے پہلے والی رات میں نے کہا بھائی وہاں چلنا ہے، ہم نے شیخ سے کچھ وعدہ کیا تھا کہ کل ہم آپ کی خدمت میں حنفیہ کی دلائل پیش کریں گے۔ خیر وہ اپنی گاڑی لے کے آ گئے عصر کے بعد، گاڑی میں کتاب رکھ لی، چلے گئے۔ اس وقت میں وہ گھر پر نہیں تھے، پتہ چلا کہ وہ ایک مسجد میں خطبہ دیتے ہیں اور اسی میں اپنے کام میں مطالعے میں وہ رہتے ہیں مشغول، وہاں ملیں گے اس وقت۔ میں نے کہا وہیں چلو، گئے ان کے پاس، وہ چونک گئے، کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا میں نے کل کہا تھا نا آپ سے، اقدمکم بکرۃ دلائل الحنفیہ، اس وعدے کے ایفا کے لیے حاضر ہو، اور میں نے کتاب هذه دلائل الحنفیہ فی کتب الحدیث، آپ اس میں کتاب لے لی۔ اب کتاب لینے کے بعد مجھ سے کہا بکم حاضر کتاب، میں لا تقل بکم، هذه هدیۃ من الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی خدمتکم، ابو حنیفہ کی طرف سے ہدیہ قبول کیجیے،
میرے امام کی طرف سے. خیر یہ آئے اور ہم آ کے ہماری کھڑکی کی گاڑی کی کھڑکی کھولی شیخ نے. ہم چلے. وہ کہنے لگے وہ اعظم گڑھ کے مولانا حضرت یہ منظر آج پہلی مرتبہ دیکھا ہوں کہ عربی عالم ہندوستانی عالم کی گاڑی کی کھڑکی کھولے. میں نے کہا آپ کی برکت ہے بھائی, ان کا تواضع ہے, اخلاق کریمانہ ہے کہ نہیں. وہ بات نہیں, وہ جو آپ نے جواب دیا ہے ان کو اس کا اثر مرتب ہے. یہ ان کے تصور سے باہر ہے کہ کوئی اجمی ہمیں ہدیہ کر سکتا ہے. کیوں کہ بس ایسے ہی مزاج آپ جیسے لوگ ان کو ملتے نہیں, اس لیے ان کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ ہندوستانی کا کام مانگنا, پاکستانی کا کام مانگنا, بنگلہ دیشی کا کام مانگنا. آپ پہلے شخص ان کو ملے ہیں کہ آپ نے کبھی ان سے مانگا نہیں, جب بھی آپ ہی نے دی ہے ان کو کتاب. میں نے کہا چلو ایسا ہوگا. میں نے کہا پھر امام ابو حنیفہ کی طرف. اگلے سال میرا پھر جانا ہوا, رمضان ہی کا مہینہ کا, اتفاق سے ان کو معلوم ہوا. انہوں نے میری دعوت کہا آپ کے دوست احباب جتنے بھی ہیں سب میرے یہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے, میرے یہاں افطار کریں گے, کھانا کھائیں گے. کہ گھر پر پہلے افطار کر لیں گے اطمینان سے, اس کے بعد گھر پر مغرب کی نماز پڑھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. چلے گئے ہم 7-8 آدمی ہو. افطار کے بعد نماز پڑھی, نماز کے بعد چائے پینی شروع کی. تو انہوں نے کہا طالعت الکتاب الی السنہ. ونظرت وتفکرت ان معاذ اللامذہبیہ زندقۃ والحاد فلذا ترکت اللامذہبیہ وتبت منها واخترت مذہب الامام مالک علیہ السلام. میں بہت خوش ہوا کہ اللہ کا فضل ہے, یہ ضلالت کی دلدل غیر مقلدیت اس سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے احیاء السنن کی برکت سے اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد کر دیا. یہ تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے بھائی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ کا مسلک پسند آیا, حالانکہ ان کے خاندانی لوگ شافعی المسلک تھے, ان کے ماموں امام مزنی شافعی المسلک, لیکن وہ حنفی ہیں اور کٹر حنفی اور بڑی خدمت کی ہے فقہ حنفی. تو ائمہ اربعہ پر وہ الگ بات ہے. آپ نے پڑھی ہوگی کسی زمانے میں الفوز الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. ہم بچپن سے سنتے آتے تھے دریا کو کوزے میں جمع کر دینا. ہم نے اس کا مصداق پایا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب الفوز الکبیر. اس میں جو باتیں ہیں چند اوراق میں, علامہ سیوطی کی اتنی موٹی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن, اس میں نہیں ہے, اور رطب و یابس سے بھرپور ہے اتقان. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فکر عطا فرمائی ہو, اسے الفوز الکبیر میں کسی جگہ پر انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی ان کی کسی بات پر اعتراض کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا, جہاں تک میرا گمان ہے, اور نہ آج تک میں نے سنا کسی کو اعتراض کرتے ہوئے شاہ صاحب کیا.
اس لیے کہ شاہ صاحب کا تعلق علمی دنیا سے جیسا ہے ویسے ہی بارگاہ اعزازی سے براہ راست اور بارگاہ نبوت سے براہ راست الفوز الکبیر نے خود فرمایا صحیح اگر پوچھو تو بارگاہ رسالت کا اویسی ہوں. یاد پڑھ رہا ہوگا آپ کو، آپ نے پڑھا ہوگا الفوز الکبیر میں، بارگاہ رسالت کا اویسی ہوں. اور صحیح پوچھو تو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم و فنون، رموز و اسرار سب میری گود میں لا کر کے ڈال دیے. یہ الفوز الکبیر میں خود انہوں نے فرمایا. بہت عمدہ کتاب ہے صاحب. تو خیر شاہ صاحب فرماتے ہیں ابن الجید میں اپنے حالات لکھنے کے بعد کہ میں تقلید کی قید و تقید سے آزاد رہنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب جیسا آدمی اگر ہو تو وہ تو اجتہاد کر سکتا ہے، مسائل نکال سکتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں کسی کی تقلید نہ کروں، لیکن بارگاہ رسالت سے مجھے حکم ملا تقلید کا. بارگاہ رسالت سے تقلید کا حکم مجھے ملا، تقلید کرو. اور اشارہ کیا گیا کہ تقلید کرو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق میں نے تقلید اختیار کی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی. یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے.